السلام علیکم۔ آج انڈیا کے آپریشن سندور کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے۔ یہ آپریشن سندور انڈیا کے لیے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوا ہے، اور پاکستان کو مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان جو کہ انڈیا سے ہمیشہ نیچے رہا، آج انڈیا سے کہیں اوپر چلا جا چکا ہے۔ پوری دنیا میں اس کو کامیابیاں مل رہی ہیں اور انڈیا کو ہر جگہ دھتکارا جا رہا ہے۔ چاہے وہ SCO کی میٹنگ ہو، وہاں پہ اس نے لاکھ کوشش کر لی پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اسی طرح کوارڈ میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں لاکھ کوشش کی اس نے پاکستان کا نام ڈلوانے کی، لیکن امریکہ نے سختی سے منع کر دیا کہ پاکستان، ہاں ٹھیک ہے، تمہارا پہلگام میں جو مارے گئے لوگ، ان سے ہم کو دلی ہمدردی ہے اور ان کو کنڈم کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا نام کہیں بھی نہیں آنے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ مودی پرانا عادی ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے کے۔ اس کو بچر آف گجرات کہا جاتا تھا۔ اس کی یہی عادت تھی، وہاں پہ کبھی گودرا کرا دیتا تھا، مسلمانوں کا قتل عام کرا کے وہ ہندوؤں کے ووٹ لیتا تھا اور وہ جیت جاتا تھا، کامیاب رہا وہاں پہ۔ گجرات میں تو کافی کامیاب رہا۔ اس کو تو اس زمانے میں امریکہ میں داخلے پہ پابندی تھی، مگر جب وہ پرائم منسٹر بن گیا تو اس کو امیونٹی مل گئی۔ اس کو جا کے وہ گودوں میں بیٹھا، جا کے کبھی سینے میں سما رہا ہے، کبھی تالی مار رہا ہے، کبھی ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے، سمجھ جائے کہ میں دوست بن گیا۔ پھر اس نے جو سب سے بڑی غلطی کی، اس نے فوج کو جو تباہ برباد کر دیا اپنے۔ یہ جو اس نے CDS کا ایک عہدہ کریٹ کیا ہے، چیف ڈیفنس آف اسٹاف، اس سے آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف، ان کے آپ نے ہاتھ پیر کاٹ دیے۔ اور یہ ایک پولیٹیکل عہدہ تھا۔ اس سے پولیٹیکل فائدہ تو ہوا فوج کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن فوج کا اسٹرکچر تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، مورل ڈاؤن ہو گیا۔ کوئی ان میں وہ آپس میں بدلی پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے فوج جو ہے تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ اب آتے ہیں پاکستان نے کیسی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے جو یعنی کمال کر دیا، جو آپریشن سندور میں پاکستان نے ایک اسپائڈر ویب جو بنائی، ملٹی ڈومین سسٹم جو کریٹ کیا ہے، اس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا کہ یہ کس قسم کا یہ سسٹم تھا۔ اور یہ چائنیز سیٹلائٹ سسٹم میں بیڈو جو ہے وہ اس کو پاکستان کو بیڈو، ایویکس، J-10C اور اس کے جو میزائل ہے PL-15، یہ سارا انٹیگریٹ یعنی سنکرونائز کیا ان کو۔ اس کے ذریعے ایک اسپائڈر ویب بنائی۔ اسپائڈر ویب کے اندر یعنی جو بھی داخل ہوگا اس کا کمیونیکیشن سسٹم، اس کا ریڈار سسٹم فیل ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے جو J-10 کی رینج ہے وہ 200 کلومیٹر تھی، جبکہ ان کے رفال کی ہے 250 کلومیٹر کی ریڈار کی رینج۔ لیکن ایواکس کی جو رینج تھی وہ 400، چونکہ وہ کولیبریٹ ہو چکے، ان کی کولیبریشن ہو چکی تھی، ان کی سنکرونائزیشن ہو چکی تھی، تو اب جو J-10 کی جو رینج ہو گئی وہ 400 کلومیٹر ہوگی، کیونکہ ایویکس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ تھا۔ یہ جو انفارمیشن وہاں سے مل رہی تھی 400 کلومیٹر سے اس نے ڈیٹیکٹ کیا، وہیں سے فائر کیا، اور ان کے طیارے گرتے رہے۔ تقریباً 6 طیارے گرے، 3 رافیل، 2 سخوئی اور 1 میراج۔ تو یہ جو اس وقت نیول اتاشی نے جو بیان دیا ہے وہاں پہ کہ ہمیں مودی نے آرڈر دیا تھا کہ آپ نے جو ہے ان کے ڈیفنس سسٹم کو چھیڑنا نہیں ہے، خالی آپ نے اس پہ اٹیک کرنا ہے، دہشت گردی کے
سو کالڈ دہشت گردی کے جو مراکز ہیں ان پہ اٹیک کرنا ہے، جیسے مرید کے، مالپور، یہ سب پہ اٹیک کرنا ہے، باقی آپ نے ان کے ڈیفنس سسٹم اور طیاروں کو نشانہ نہیں بنا۔ یہ کیا سمجھے تھے کہ یہ نیپال ہے یا بھوٹان ہے، یہ نیند سے اٹھیں گے، طیارہ اڑائیں گے، 2-4 بم ماریں گے، چلے جائیں گے، جا کے بند کریں گے، سو جائیں گے، اللہ اللہ خیر سے اللہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی فوج اپنا کانٹیجنسی پلان لے کے نہیں چلتی ہوگی۔ ان کا کانٹیجنسی پلان تو ہوگا کہ بھئی اگر پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ان کے طیاروں پہ، ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ یہ طیارے گرتے دیکھتے رہے اور کچھ بھی نہیں کیا، اور مودی آرڈر پہ ایڈہیر رہے؟ یا تو یہ نااہلی ہے فوج کی، جنہوں نے کانٹیجنسی پلان نہیں بنایا تھا، یا پھر اس کو کہا جائے کہ جو سی ڈی ایس جو غیر سے جو بدلی چھائی ہوئی فوج میں، اور اب ساری اتھارٹی جو ہے، چونکہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے سی ڈی ایس کی، یہ وفادار ہوتا ہے، یہ مودی کا وفادار ہوتا ہے، تو اگر وہ مودی کے، ان کو یہ، ہر فوجی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر مودی کے آرڈر سے ڈیویٹ کیا تو یہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ تو یہی سب چیزیں تھیں جس کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان کے پاس سورس کوڈ نہیں تھا، چائنا، رشیا، یہ فرانس نے ان کو، رافیل کو سورس کوڈ نہیں دیا تھا۔ اور سب سے بڑی ہماری ایڈوانٹیج جو تھی کہ ہم کو جو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے، جیسے چائنا ہے، ہمارے سارے جو ویپنس ہیں، جتنے بھی ایویکس ہیں، J-10 ہیں، یہ سارے چائنیز ہیں، تو یہ آسانی سے سنکرونائز ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو سورس کوڈ وغیرہ کا پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان کے پاس ہر ملک کا، چائنا کا بھی ہے، وہ فرانس کا بھی ہے، رشیا کا بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے، اور اپنے بھی ہیں، اور ان کا جو اپنا سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ بھی ایڈوانس نہیں ہوا، ان کا ہے نیوک کر کے کچھ ان کا وہ ہے، جو کہ ابھی 4 سے 5 سیٹلائٹ ہیں اس میں، اور یہ انکلائنڈ جیو سنکرونس آربٹ ہے 4 سے 5، تو یہ بھی اتنا ایڈوانس نہیں ہوا ہے ابھی کہ اس کو سنکرونائز کر سکیں گے۔ لیکن ہم کو ایڈوانٹیج ہے کہ جو ہمیں اسلحہ سپلائی کر رہا ہے وہ ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے انڈیا، یعنی چائنا بھی چاہتا ہے کہ اس کو کمزور کرنا ہے، تو ہمیں تو ایڈوانٹیج ہے، ہمیں وہ مفت بھی اسلحہ دے تو بھی چائنا کو فائدہ ہے، کیونکہ اس کو جو ہے، اس کو تو اروناچل پردیش اور یہ سب انڈیا کو اتنا کمزور کرنا ہے کہ وہ آسانی سے اس پہ قبضہ کر سکے، تو وہ آرام سے اس پہ قبضہ کرے گا کچھ، یعنی اگر یہ 10 سال اور رہ گیا تو کشمیر بھی ہمیں ملے گا، اور چائنا جو ہے وہ چکن نیک وغیرہ توڑ دے گا بیچ میں سے، اس نے ایئرپورٹ تو بنا ہی لیا ہے بنگلہ دیش کے بالکل چکن نیک کے قریبی، سلیگوڑی کوریڈور ہے، اس کے نزدیک اس نے رائٹ ایک وہ بنایا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے زخم لگا رہے ہیں اس کو، برہما پترا نے پانی روک دیے، اگر اس نے سندھ طاس معاہدہ توڑا ہے تو چائنا نے بھی ادھر جو ہے برہما پترا کا پانی روکا ہے۔ سیکنڈ تھنگ کہ 20% آئی فون کی جو پروڈکشن تھی وہ کرناٹکا اور تامل ناڈو میں ہو رہی تھی، جس سے ان کو اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا، تقریباً 20-22 بلین ڈالرس کا ان کا ریونیو آ جاتا تھا۔ لیکن اس کا جو ریئر ارتھ میٹیریل وہ چائنا سے آتا تھا، اور 300 چائنیز ٹیکنیشینس جو تھے، ماہر جو تھے، وہ ان کی مدد کرتے تھے ان کی پروڈکشن میں، اور ان کے لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتے تھے۔ چائنا نے ریئر ارتھ بھی بند کر دیے، اور اپنے جتنے بھی ٹیکنیشینز ہیں ان کو واپس بلا لیا، یہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ سیکنڈ، اسپیشلائزڈ فرٹیلائزر، یہ ایگریکلچر کے لیے اس کے محتاج ہیں چائنا کے، وہ بند کر دیے۔ اچھا، ایک فارماسیوٹیکل جو ہے دنیا بھر میں یہ سپلائی کرتے ہیں، بہت مشہور ہے ان کے دوائیاں،
میڈیسن میں جو ہے بہت ہی آگے ہیں انڈیا. آگے تو ہے لیکن سارا را مٹیریل جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے, وہ بند کر دیا چائنا نے. اور اس کے علاوہ جو پانی تو خیر وہ پہلے ہی بند کر چکا تھا. تو چائنا کے ڈسپیوٹ, چائنا چھوٹے چھوٹے زخم لگا رہا ہے, کمزور کر رہا ہے, بہت ویک ہو چکا ہے اس وقت. اور ہماری تو خواہش ہے کہ مودی بدستور تخت پہ بیٹھا رہے انڈیا کے. یہی ایک ہماری امید ہے کہ کشمیر ہمیں مل جائے گا. مودی جب تک 10 سال رہ گیا تو کشمیر ہمارے ہاتھ میں ہوگا, اروناچل پردیش چائنا کے پاس چلا جائے گا. اور بہت ممکن ہے کہ وہ چکن نیک کو توڑ دے, چکن نیک پہ قبضہ کر لے بنگلہ دیش کے تھرو, اور 7 اسٹیٹس جو ہیں وہ الگ ہو جائیں. یہ صرف مودی اگر رہے گا تبھی ممکن ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جو طیارے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں کس بری طرح سے پھنس چکا ہے, اتنی بری طرح سے پھنس چکا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. سب سے پہلے تو اس نے رافیل لیے تھے, اس سے تقریباً 36 رافیل لیے تھے, 3 ہم نے گرا دیے, باقی بچے 33. اب اس نے 28 کا آرڈر پہلے دے چکا تھا اس کو, فرانس کو. اب وہ اس کو کینسل کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن فرانس کہہ رہا ہے کہ بھائی پیسے تو آپ کو دینے پڑیں گے, ہم نے تو پروڈکشن شروع کر دی تھی. اب اگر اس سے جھگڑا کرتے ہیں تو وہ سورس کوڈ تو خیر دے گا ہی نہیں دے گا, اس کی مینٹیننس, اس کے اسپیئر پارٹس, اس کی یہ وہ, یعنی سمجھیں کہ یہ جو باقی جو 33 رافیل پڑے ہیں یہ بھی ناکارہ ہو جائیں گے. اب یہ رشیا سے لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ رشیا کے واقعی بہت ہی بہترین طیارے 5th جنریشن کے, اور یہ جو ان کا ڈیفینس سسٹم ہے S-400 اور S-500 بہت ہی ایفیشینٹ ہے. تو یہ لینے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کامیاب ہو سکا. پورا یورپ اس کے خلاف ہو جائے گا. امریکہ میں بل پاس ہو چکا ہے اب کہ جس نے بھی, اس میں چائنا اور انڈیا دونوں کا نام ہے, کہ رشیا سے جس نے جو تیل یا جو بھی یعنی وارفیئر کی چیزیں خریدیں اس کے اوپر 500% ٹیرف لگائے گا ٹرمپ. 500% ٹیرف کا مطلب گلا کاڑ دینا, تباہی کر دینا. اب اگر یہ اس سے لیتا ہے تو یورپ بھی خلاف ہوگا, امریکہ بھی خلاف ہوگا. چائنا کا تو کچھ امریکہ نہیں بگاڑتا, وہ چائنا کا تو ایسے ہی نام ڈال دیا اس نے بل میں, چائنا کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا, چائنا ہی اس کا بگاڑ دے گا. لیکن انڈیا کا جو ہے وہ تباہی ہو جائے گا. اچھا, اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم سے وہ F-35 کو ایلن مسک ویسے ہی 3 ڈبہ کہہ چکا ہے, لیکن F-35 بھی وہ اپنی قیمت پہ دے گا, اپنی شرائط پہ دے گا, سورس کوڈ دے گا یا نہیں دے گا, اور اسپیئر پارٹس اتنے مہنگے دے گا اس کو بعد میں, یعنی اس کے لیے مستقل درد سر بنا رہا ہے. تو یہ ایک ڈیزاسٹر. اب میں تھوڑا مودی کی تھوڑی مزاحیہ جو مجھے بڑے پسند آتی ہے, میں بار بار دیکھتا ہوں. ایک تو اس کا یہ کہ چلو بھائی ریڈار بادل ہیں, اچھا موقع ہے, ریڈار سے بچ جائیں گے. اس قسم کے جاہل لوگ بیٹھ گئے وہاں پہ. میرے سامنے انڈیا بڑا پڑھا لکھا لوگ ہیں, میں بڑا میرے ساتھ رہے ہیں, میرے کولیگز رہے ہیں شپنگ میں, بڑے پڑھے لکھے, بڑے یہ وہ, لیکن جو ابھی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے بے انتہا جاہل ہیں. سب سے بڑا جاہل پرائم منسٹر, کہتے ہیں بادل ہیں تو ریڈار سے بچ جائیں گے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ ریڈیو ویوز کیا ہوتی ہیں. پھر دوسری جو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ A² B², اچھا پھر خاموش ہو جاتا ہے A² B², کیونکہ A² B² کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے میتھمیٹکس میں, تو اگلا اسٹیپ ہے ہی نہیں. پھر کہتا ہے کہ A + B انٹو بریکٹ
انٹو اسکوائر انٹو ہول اسکوائر. اب اس کو کسی نے اے اسکوائر پلس بی اسکوائر کا فارمولہ بتا دیا کہ اے اسکوائر پلس 2ab پلس بی اسکوائر. تو یہ سمجھتے کہ 2ab جو ہے یہ ایکسٹرا آ گیا کہیں سے, پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اس کا ایکسٹرا, یہ آسمان سے ٹپکا ہے, کہاں سے ٹپکا ہے, اس کو تو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر ہونا چاہیے تھا, یہ 2ab ایکسٹرا کہاں سے آ گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ 2 جب بھارت اور کینیڈا ملتے ہیں تو ایکسٹرا 2ab نکلتا ہے, یہ وہیں سے نکلا ہے ایکسٹرا 2ab. تو بڑا مزہ آتا ہے مجھے وہ ویڈیو دیکھتا ہوں. اب یہ بتاؤ کہ چھٹی جماعت کے بندے کو بھی پتہ ہے کہ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ اسکول تو ہے ہی نہیں ہے, بالکل جاہل, اجڑ, گنوار. میری رگوں میں خون نہیں, گرم سندور ہے, ایسے جوکس. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ سارا گودی میڈیا ان کی, خیر ہمارے لیے تو فائدہ ہے جب تک یہ ہے. کیا حالت تھی ہماری, بالکل انڈیا سے ہمیشہ ہم نیچے ہی رہے ہیں, چاہے انٹرنیشنل پولیٹکس ہو, چاہے وہ ہم مطلب ایک نفسیاتی. لیکن اس وقت ہم نے مودی کے وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں پہچانا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں, ہم کتنی طاقت رکھتے ہیں. اور وہ تو اب میں آخر میں اس کو اینڈ کرتا ہوں کہ مودی کی وجہ سے جو آپریشن سندور ہے وہ ڈیزاسٹر پلس ڈیزاسٹر انٹو بریکٹ انٹو ہول اسکوائر انٹو ہول اسکوائر. تو اس میں سے جو ایکسٹرا 2ab نکلے گا نا, تو اے بھی ڈیزاسٹر ہے اور بی بھی ڈیزاسٹر ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ.